حضرات اب تلاوت کلام پاک سے آغاز ہونے جا رہا ہے. میں محمد عثمان صاحب سے گزارش کروں گا کہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے ایک نعرہ صلوات. بر محمد و آل محمد صلوات. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من شيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما. حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين. قد تبين الرشد من الغي. فمن
استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله الولي الذين آمنوا يخرجونهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حسن قاظم تقوی سے سر بنو سے درج کرنے پر زینب ابو طراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے، وانا وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا، یاد آنے زارا یاد نب کبرا، قرآن سن پایا ان کے بیان سے، آئی علی کے گھر میں بڑی آن بان سے، زہرا کے دبدبے سے پیغمبر کی شان سے، اتری کتاب حق کی طرح آسمان سے، نور نظر جائیں وہی نور عین ہو، زینب اگر بہن ہے تو بھائی حسین ہو، نعرے حیدری پیشوا نقوی صاحب تشریف لائیں اور بعد آیات الفضل پاس میں نظام میں قید پیش کریں. کیا ہوا بھائی؟ ایک نعرہ سلوات. روشنی کے منارو سدھارو، روشنی کے منارو سدھارو،
زندگی کے سہاروں سدھارو، اے نبی کے دلارو سدھارو، جاؤ زہرا کے پیارو سدھارو، ہم کوئی ماں کی دولت عطا کی، اپنے قدموں کی برکت عطا کی، ہم غریبوں کو عزت عطا کی، جاؤ زہرا کے پیارو سدھارو، آ کے تم نے کیا ہم پہ سایہ، ہم نے مہمان تم کو بلایا، حق کے خدمت ادا ہو نہ پایا، جاؤ زہرا کے پیارو سدھارو، ہر رخصت غم کا دن آ گیا ہے، آج اشکوں کا ایک سلسلہ ہے، ہر عزادار یہ کہہ رہا ہے، جاؤ زہرا کے پیارو سدھارو، ڈوبنے کو ہے سورج کا سایہ، ٹوٹنے کو ہے اشکوں کا لہجہ، منہ کو آتا ہے کہتے کلیجہ، جاؤ زہرا کے پیارو سدھارو، روشنی کے منارو سدھارو۔ میں کامل صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائے۔ بر محمد وال محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وال محمد۔ یوم عباس کے عنوان سے ختم ملاحظہ فرمائیں گے۔ عرض کیا ہے کہ بازبان ممدوح ہوں ہاشمی کا قمر ابن بو تراب ہوں میں، ہوں ہاشمی کا قمر ابن بو تراب ہوں میں، غلام شاہ زمن رشک ماہتاب ہوں میں، ہوں ہاشمی کا قمر ابن بو تراب ہوں میں، غلام شاہ زمن رشک ماہتاب ہوں میں، اور ورق ورق پر لکھا ہے میرے حسین حسین، ورق ورق پر لکھا ہے میرے حسین حسین، وفا کے نام سے نازل ہوئی کتاب ہوں میں، ورق ورق پر لکھا ہے میرے حسین حسین، وفا کے نام سے نازل ہوئی کتاب ہوں میں۔ اور معجزہ عباس کا ایسا بھی ہے، معجزہ عباس کا ایسا بھی ہے، نہر پر قبضہ ہے اور پیاسا بھی ہے، معجزہ عباس کا ایسا بھی ہے، نہر پر قبضہ ہے اور پیاسا بھی ہے، آمد عباس کا آغاز ہے، آمد عباس کا آغاز ہے اور موت سے پہلے کا سناٹا بھی ہے، آمد عباس کا آغاز ہے اور موت سے پہلے کا سناٹا بھی ہے، اور ہو گئے عباس کے بازو قلم، ہو گئے عباس کے بازو قلم، تھام کے مشک و علم چلتا بھی ہے، ہو گئے عباس کے بازو قلم، تھام کے مشک و علم چلتا بھی ہے۔ اور ایک منقبت ملاحظہ فرما لے کہ حضرت حر نے جو دنیا کو دکھایا ہے حسین، ہر مسافر کے لیے بس یہی رستہ ہے حسین، حضرت حر نے جو دنیا کو دکھایا ہے حسین،
مسافر کے لیے بس یہی رستہ ہے حسین. اور شعر بطور خاص ملاحظہ فرمائیں گے کہ یوں ملی شوق زیارت کو ہمارے تسکین. یوں ملی شوق زیارت کو ہمارے تسکین. سوچ کر روضہ تازیہ رکھا ہے حسین. سوچ کر روضہ تازیہ رکھا ہے حسین. اب وقت وہ آئے گا جب حق کی حکومت ہوگی. وقت وہ آئے گا جب حق کی حکومت ہوگی. روز شاید یہی دن سوچ کے ڈھلتا ہے حسین. اور حاجتیں تیرے حوالے سے ہیں پوری ہوتی. حاجتیں تیرے حوالے سے ہیں پوری ہوتی. یہ صدا دیتا ہوا آپ کا روضہ ہے حسین. اور 4 مصرے اور ملاحظہ فرما لیں. ایک قطع اور آپ کی زحمت تمام. ایک قطع اور ملاحظہ فرما لیں. عرض کیا ہے کیا ہے؟ ہماری آنکھ کے آنسو ہمیں انسان بناتے ہیں. ہماری آنکھ کے آنسو ہمیں انسان بناتے ہیں. یہ پیروکار سرور ہیں جو کوثر میں نہاتے ہیں. ہماری آنکھ کے آنسو ہمیں انسان بناتے ہیں. اور شعر ملاحظہ فرمائے صلوات کے ساتھ حضرات. علامت زندگی کی آ کے اس دنیا میں رونا ہے. علامت زندگی کی آ کے اس دنیا میں رونا ہے. ہم اس دنیا میں آتے ہی غم سرور مناتے ہیں. ہم اس دنیا میں آتے ہی غم سرور مناتے ہیں. ہماری آنکھ کے آنسو ہمیں انسان بناتے ہیں. شکریہ. میں عادی صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لیں. بآواز بلند نعرہ صلوات صلی اللہ محمد محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس
میں ضیائے عباس مجھ کو کوئی نہ نظر آئے سوائے عباس اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں کربلا ایک ہی مصرے میں سنا سکتا ہوں عزم زینب دل شبیر وفائے عباس اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال میرے الفاظ میں کیوں ہونا روانی کا کمال میں نے دریاؤں سے سیکھی ہے صدائے عباس اتنی بھر جائے ان آنکھوں میں ضیائے عباس حضرات ٹائم سے سماعت فرمائیں لکھیے گا کہ رات ہی میں نظارہ بدل گیا ہوتا رات ہی میں نظارہ بدل گیا ہوتا زمین کا بھی ستارہ بدل گیا ہوتا زمین کا بھی ستارہ بدل گیا ہوتا میں سوچتا ہوں کہ کرب و بلا میں کیا ہوتا میں سوچتا ہوں کہ کرب و بلا میں کیا ہوتا اگر حسین کا لہجہ بدل گیا ہوتا اگر حسین کا لہجہ بدل گیا ہوتا حسین کہتے تو کعبہ بھی ساتھ چل دیتا خلیل آپ کا کعبہ بدل گیا ہوتا اور حسین کہتے کہ عباس جاؤ جنگ کرو تو ساری جنگ کا نقشہ بدل گیا ہوتا میں گزارش کروں گا رضوان صاحب سے کہ تشریف ہے نعرہ سلوات چچا سوتے ہیں دریا پر عجب ہے دشت کا منظر خیام شاہ میں آدھا چلے آتے ہیں درانہ جلایا جا رہا ہے گھر چچا سوتے ہیں دریا پر بس اب دریا سے آ جاؤ مجھے درے نہ لگواؤ دلا دو شمر سے گوہر
چچا سوتے ہیں دریا پر، ہاں سب کو لشکری گھیرے، میری پھوپھیاں ہیں سر ننگے، کسی سر پہ نہیں چادر، چچا سوتے ہیں دریا پر، ہاں سب کو لشکری گھیرے، رسن سب کے گلوں پہ ہے، کریں کیا عابد مضطر، چچا سوتے ہیں دریا پر، بس اب بیدار ہو جاؤ، سوئے خیمہ چلے آؤ، ذرا تیغ علی لے کر، چچا سوتے ہیں دریا پر، سبھی پر پڑھتے ہیں درے، رسن سب کے گلوں پہ ہے، پھر آئے جائیں گے در در، چچا سوتے ہیں دریا پر، سفر ہے شام کوفے کے، گلے مل لو بھتیجی کے، سکینہ نے کہا رو کر، چچا سوتے ہیں دریا پر، بیاں میں کیا کروں ماہر، بیاں میں کیا کروں ماہر، قیامت کا تھا وہ منظر، نبی کی آل ننگے سر، چچا سوتے ہیں دریا پر، عجب ہے دشت کا منظر، عجب ہے دشت کا منظر، نہیں سر پر سر سرور، سکینہ ہے بہت مضطر، صلوات بر محمد والے محمد۔ میں انجم صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ چار مصرے سماعت فرمائیں، ایک دو قطعات، اس کے بعد آقا عباس کی شان میں سلام کے چند شعر۔ جناب آئے ہیں اعتزاز، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، علی کو چھوڑ کے قبلہ کہاں سے لاؤ گے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے، سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے، مت جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، جسے بھی چاہو بنا لو جو جی میں آتا ہے، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے۔ ایک درود بھیجا بزرگ۔ جناب آئے ہاں بس ٹھیک ہے، چار میں سے اور سماعت فرمایا، جب آ جائے توڑ دیں۔ علم کو چومنا بدعت کوئی کہے تو کہے،
علم کو چومنا بدعت کوئی کہے تو کہے، اور فضول بات کو ہم لوگ ٹال دیتے ہیں، فضول بات کو ہم لوگ ٹال دیتے ہیں۔ یہ طوق و بیڑی یہ ہاتھوں کی رسیاں سجاد، یہ طوق و بیڑی یہ ہاتھوں کی رسیاں سجاد، چلو یزید کی گردن میں ڈال دیتے ہیں، چلو یزید کی گردن میں ڈال دیتے ہیں۔ اور یہ چار مصرے خامنائی کے سلسلے میں ہیں کہ یہ خامنائی غلام حبیب لگتے ہیں، یہ خامنائی غلام حبیب لگتے ہیں، علی ہے نام علی کے قریب لگتے ہیں، علی ہے نام علی کے قریب لگتے ہیں۔ وہ کہیں جھکا ہو اگر سر دلیل پیش کرو، کہیں جھکا ہو اگر سر دلیل پیش کرو، او علی سے کون ہے بہتر دلیل پیش کرو، علی سے کون ہے بہتر دلیل پیش کرو۔ میں دانش صاحب بہو سے گزارش ہوگا تشریف رائے۔ مشق زخمی ہوئے روتا ہے علمدار کا دل، مشق زخمی ہوئے روتا ہے علمدار کا دل، خون ہوتے ہوئے دیکھا ہے علمدار کا دل، مشق زخمی ہوئے روتا ہے علمدار کا دل، دھڑکنیں جتنی ہے سب سے وابستہ ہے، اب سکینہ کی تمنا ہے علمدار کا دل، کیا سکینہ جب تیر لگا کس قدر سینے میں تڑپا ہے علمدار کا دل، پیاسی رہ جا سکینہ تو یہ جینا کیسا، زندگی اپنی سمجھتا ہے علمدار کا دل۔ میں بہت ادب و احترام سے اب گزارش کروں گا آفتاب شریعت مولانا کبیر جواد صاحب کی وجہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور فوز ممبر ہوں۔
ایک نعرہ سلوات. فاتحہ. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. صلوات بھیجو محمد وآل محمد. سورہ فاتحہ کی التماس سے سید مصطفیٰ صاحب نے سید واجد حسین کل اسی حسینی میں 9 بجے شب یوم خواتین کربلا منایا جائے گا، جس میں میرا ہی بیان ہوگا. اور بعد ختم مجلس 24 بچوں کے تابوت ہیں، ان کی زیارت کروائی جائے گی. ملا بھائی جناب عاشق حسین کی روح کو بھی ایثار ثواب جملہ مومن مؤمنات سب کی روحوں کے طرح سارا فرما دے. ایک اور خصوصی طور پر سورہ فاتحہ کے اہتمام ہے کہ اس مجلس کے جو بانی ہیں وہ ہمارے خاندان کے ایک بزرگ عالم دین سلطان العلماء جناب مولانا قائم قبل اعلی المقامہ کہ جن نے اس یوم عباس کی بنا ڈالی ہے آج سے تقریباً 60-70 سال پہلے. ان کی روح کے اعزاز کے لیے ایک مرتبہ سورہ رحمت 3 مرتبہ سورہ قل اللہ کی تلاوت. ایک اور اہم اعلان میرے پاس پہنچا نہیں آ پایا اور رہ گیا کہ انجمن ناصر الرضا جو لکھنؤ کی بہت قدیم انجمن میں اس کا شمار ہوتا ہے، اس کی شب بیداری کو ان حضرات کا ادعا ہے کہ 150 سال گزر گئے ہیں اس کی شب بیداری کو. تو اسی 150 سالہ یادگار کے سلسلے میں 19 محرم سے 23 محرم تک روزانہ مجلسیں پروگرام شب بیداریاں منعقد ہوں گی. اور یہ کشمیری محلے میں اکبر ولا ہے، وہاں پر انشاءاللہ یہ 150 سالہ پروگرام جو ہے وہ انجمن ناصر الرضا کا منعقد ہوگا. اور آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان تمام پروگراموں میں جو
4-5 دن چلے گئے، اس میں آپ ضرور شرکت فرمائیں. صلوات میرے بر محمد. ظاہر کہ بہت تفصیلی وجہ نہیں ہوتی ہے اور اختصار مد نظر رہتا ہے. آیہ کریمہ جس کو میں نے عنوان بیان قرار دیا ہے، اس کو آیہ صف کہتے ہیں. آیہ صف، کیونکہ اس میں اللہ ایک پوری صف کی تعریف کر رہا ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا. اللہ تو صرف ان بہادروں کو دو سکتا ہے، ان بہادروں کو دو سکتا ہے جو اس کی راہ میں صف باندھ کر لڑتے ہیں اور ایسے لڑتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوا کرتی. یہ آیت کب نازل ہوئی؟ یہ آیت نازل ہوئی میدان احد میں. میدان احد میں آیت نازل ہوئی ہے. ادھر مولا کائنات علی ابن ابی طالب اکیلے ہزاروں دشمنوں کو مقابلہ کر رہے ہیں، اکیلے تنہا. آپ کو معلوم ہے، سنتے ہی رہتے ہیں، بار بار دہرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میدان احد میں پورا مجمع صاف ہو گیا تھا، صرف تنہا مولا علی تھے جو حفاظت فرما رہے تھے. اس وقت یہ قرآن کی آیت نازل ہے کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان بہادروں کو دو سکتا ہے کہ جو اس کی راہ میں صف باندھ کے ایسے لڑتے ہیں کہ جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی. یہاں پر ایک بات کہی جاتی بطور اعتراض، میں چاہتا ہوں کہ بچوں اور جوانوں کے سامنے بات واضح ہو جائے، کیونکہ یہاں کے اوپر لفظ صف استعمال کیا گیا ہے، لفظ صف استعمال ہوا ہے. اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ مولا علی کی شان میں نازل ہوئی اور مولا علی اکیلے تھے، میدان احد میں تنہا تھے، جو تمام دشمنوں کا مقابلہ کر رہے تھے. تو یہاں پہ اعتراض کرنے والا اعتراض کرتا ہے کہ صف تو ایک آدمی کو نہیں کہتے. تو کیا اعتراض ہے کہ صف ایک آدمی کو نہیں کہتے، بلکہ کئی آدمی ایک ساتھ کھڑے ہوں تو صف بنتی ہے. کیا نماز کی صف کھڑی ہو گئی تو ایک تھوڑی 6-7 لوگ جو برابر کھڑے ہوں تو کہتے ہیں صف ہے، تب اس کو صف کہا جاتا ہے. اور یہاں اللہ جو ہے وہ صف کی مدد کر رہا ہے، اور آپ کہتے ہیں اکیلے علی کی مدد ہو رہی ہے، آپ کہتے ہیں اکیلے علی کی تعریف ہو رہی ہے. آئیے قرآن مجید ہی سے مثال دے دی جائے. قرآن ہی سے مسئلہ حل ہو گیا ہے. جناب ابراہیم کے لیے اعلان ہو رہا ہے قرآن مجید میں کہ کانا امتن قانتا للہ. جناب ابراہیم کے سلسلے میں اللہ قرآن میں سند دے رہا ہے کہ ابراہیم پوری امت تھے. صاحبان خیر تشریف فرما ہے، قرآن کہہ رہا ہے جناب ابراہیم کو کہ کانا امتن قانتا للہ. ابراہیم پوری امت تھے جو اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرتے تھے. میں اعتراض کرنے والے سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امت ایک آدمی کو کہا جاتا ہے یا بہت سے آدمیوں کے مجموعے کو کہا جاتا ہے؟ ایک آدمی کو امت نہیں کہا جاتا، بہت سے آدمیوں کے مجموعے کو امت کہا جاتا ہے. تو یہاں قرآن مجید اکیلے ابراہیم کو توجہ ہے، اکیلے جناب ابراہیم کو امت کی سند دے رہا. کیوں سند دی؟ کیونکہ اکیلے ابراہیم نے پوری امت کا کارنامہ انجام دے دیا تو اللہ نے امت کی سند دے دی. اور میدان احد میں علی نے پورے لشکر کا کارنامہ انجام دے دیا تو سب کی سند مل رہی ہے. صلوات اللہ محمد اور حقیقت یہی ہے کہ کوئی بھی جنگ بغیر مولا علی کے فتح نہیں ہوئی ہے. کوئی جنگ، جو بھی جگہ آپ دیکھیں تو فاتح مولا علی ہیں، فتح کرنے والے مولا علی ہیں. چاہے وہ احد ہو، چاہے بدر ہو، چاہے خیبر ہو. خیبر میں بھی آپ کو معلوم ہی ہے پورے لشکر جو ہے 39 مرتبہ حملہ ہوا اور اس کے بعد 39 مرتبہ مسلمانوں کو شکست ہوئی. 39 مرتبہ شکست ہوئی اور اب 40واں دن ہے. اب علی اگر نہیں جائیں تو اسلام کا 40واں ہو جائے گا. ایک صلوات میں پوری تفصیل آپ کی نگاہ کے ساتھ یہ بھی ایک اعلان ہے کہ انجمن شہیدان کربلا کے کامیاب 50 برس مکمل ہونے پر عظیم شان ترین شب بیداری محترمہ انعقاد ہوگا. اور یہ شب بیداری شبیہ ہے بیت الحزن اندرون شبیہ نجف، یہ اس کا انعقاد ہوگا. اور
یہ ہے 4 5 6 7 8 سفر، یہ 5 دن یہ پروگرام ہوگا انجمن شہیدان کربلا کی جانب سے، اور شبیہ بیت الحد اندرون شبیہ نجف یہ مصالحہ انشاءاللہ، اور یہ پروگرام انشاءاللہ ہوگا۔ گزارش ہے آپ حضرات بھی اس پروگرام میں شرکت فرمائیں، صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ خیبر میں آپ کو معلوم سنتے رہتے ہیں کہ تفصیل کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح سے مولا علی گئے ہیں اور جا کر اکیلے جبکہ 1600 کا لشکر مسلمانوں کا تھا، ادھر 1600 مسلمان تھے، ادھر 16,000 یہودی تھے۔ آپ تاریخ دیکھیں، خیبر کی تاریخ 1600 مسلمان تھے، کچھ 1600 تھے، ادھر 16,000 یہودی تھے، اور برابر واپس آ رہا تھا لشکر، اکیلے علی نے 16,000 کا مقابلہ کیا ہے، تنہا علی نے 16,000 کا مقابلہ کیا۔ اس کے بعد 2 انگلیوں سے در خیبر اکھاڑا ہے، نہیں در خیبر اکھاڑا ہے تو کیا اس میں کیا وہ لئی سے جڑا ہوا تھا؟ در خیبر چاولوں سے جڑا ہوا تھا وہ نہیں، مضبوط ترین کیلوں سے جڑا ہوا تھا وہ، مضبوط ترین اس میں کیلیں نصب تھی تاکہ اتنے بڑے دروازے کو سنبھال سکے وہ کیلیں، اتنی مضبوط کیلوں سے وہ جڑا ہوا تھا۔ جب علی نے اس کو اکھاڑا ہے تو ساری کیلوں سمیت وہ اکھاڑایا، اور پورا قلعہ اس طرح سے لرزا ہے کہ مرہم اوندے منہ اپنے خط تک سے نیچے گرتا ہے۔ ایک صلوات دے رہا محمد لا اللہ محمد۔ تفصیلی برابر ایک ہلکا سا اشارہ خالی کرنا ہے۔ میدان خندق میں بھی آپ دیکھیں کہ اکیلے علی ہیں جو دنیا کے سب سے بڑے پہلوان اس کے مقابلے پر جاتے ہیں اور اس کو شکست دیتے ہیں۔ اس کے سینے پر سوار ہو کر جب وہ گستاخی کرتا ہے تو سینے سے اتر کے ٹہلنے لگتے ہیں۔ لوگ اصحاب حیرت سے دیکھ رہے تھے، یہ علی نے کیا کر دیا؟ دیکھیے بچپنا کیا علی نے بچپنا کر دیا، اتنے بڑے پہلوان پر قابو پا کے پھر اس کو چھوڑ دیا۔ یہ کیسا بچپنا ہے علی کا کہ جب علی آئے تو انہیں سے پوچھ لینا، انہیں سے دریافت کر لینا۔ جب مولا آئے تو اصحاب نے کہا یا علی آپ نے یہ کیا کیا؟ دنیا کے سب سے بڑے پہلوان پر قابو پا کر اس کو چھوڑ دیا۔ مولا نے ارشاد فرمایا اس نے میرے ساتھ گستاخی کی تھی، مجھے غصہ آ گیا۔ اگر غصے میں قتل کرتا تو اپنے لیے ہوتا، اللہ کے لیے نہیں ہوتا۔ ایک صلوات دے محمد والے یہیں پہ میں نے کبھی عرض کیا تھا، یہاں بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، مولا کا ایک لقب ہے غالب و کل غالب علی ابن ابی طالب، ایسا غالب جو ہر ایک پر غالب ہے، جو ہر ایک پر فاتح ہے۔ کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ علی اس کے فاتح نہ ہو، ہمیشہ علی فاتح، جو مقابلے پر آئے وہ مفتوح۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے بچوں سے، جوانوں سے، بزرگوں سے سوال نہیں ہے، بچوں اور جوانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے یہ بتاؤ کہ علی کو لقب کب ملا؟ کس موقع پر ملا؟ کہ جب یہ آسمان سے صدا آئی تھی، آسمان سے فرشتوں نے آواز دی تھی غالب و کل غالب علی ابن ابی طالب۔ یہ سند کب ملی؟ کیا میدان احد میں ملی؟ کیا میدان بدر میں ملی؟ میدان بدر میں بھی اکیلے علی 70 مارے گئے تھے دشمن، جس میں سے 36 علی نے اکیلے مارے تھے، اور بڑے بڑے مٹھ مارے تھے، اور بہت زبردست جو بڑے بڑے سردار تھے ان کو مارا تھا، اور جو بقیہ 35 تھے وہ مسلمانوں اور فرشتوں نے مل کر مارے تھے، وہ بھی چھوٹے موٹے سپاہی تھے جن کو مارا تھا۔ ایک سلوات میرا محمد۔ بڑے بڑے سرداروں کو علی نے مارا تھا، ابو لہب کو علی نے مارا تھا، ابو جہل کو علی نے مارا تھا، عاص بن وائل کو علی نے مارا تھا، جتنے بڑے بڑے سردار تھے میدان بدر میں وہ سب علی نے مارے تھے۔ تو وہاں بھی لقب نہیں ملا غالب کل غالب علی ابن ابی طالب، میدان احد میں ملنا چاہیے تھا جب اکیلے ہزاروں پر غالب تھے۔
تب ملنا چاہیے تھا یہ لقب. اس وقت بھی لقب نہیں ملا. اس وقت بھی میدان خیبر میں ملنا چاہیے تھا کہ جب علی کی 2 انگلیاں لوہے کے دروازے پر غالب آ گئیں، بلکہ پورے پتھر کے قلعے پر غالب آ گئیں، لیکن اس کے بعد بھی یہ لقب نہیں ملا. لقب جانتے ہیں کب ملا؟ اب تفصیل نہیں کرنا. اس وقت ملا کہ جب عمرو ابن عبد الود نے گستاخی کی اور علی سینے سے اتر کر ٹہلنے لگے. بہت توجہ صاحبہ نے ذوق کی کہ جب علی سینے سے اتر کر ٹہلنے لگے تب آواز آئی غالب کل غالب علی ابن ابی طالب. کیونکہ اگر پہلوانوں پر کوئی مغلوب کر لیا ہوتا تو خالی غالب رہتے، غالب کل غالب نہ ہوتے. لیکن جب اپنے غصے پر بھی غالب آئے، اپنے نفس پر بھی غالب آئے، تب سند ملی کہ علی وہ ہے ہر ایک پر غالب ہے. ایک صلوات اور نواز اب اس سے اندازہ آپ نے کیا ہوگا کہ مولا کی شجاعت کیا ہے، مولا کی ہمت کیا ہے، مولا کی طاقت و قوت کیا ہے. اب یہ ایسا شخص اگر دعا مانگے کسی کے لیے کہ ایسا فرزند میں چاہتا ہوں کہ جو شجاع ہو، جو بہادر ہو، اس کا مطلب ہے کہ فرزند ایسا ہونا چاہیے جو علی کی نگاہوں میں بہادر ہو، جو علی کی نگاہوں میں شجاع ہو. میں نے مثال کبھی ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک معمولی سا پڑھا لکھا آدمی، الف بے جانتا ہو، تھوڑا سا لکھنا پڑھنا جانتا ہو، وہ کہتا ہو کہ مجھے کسی عالم کی تلاش ہے. تو اب ہائی اسکول پاس بھی اس کے لیے عالم ہوگا، اب 10واں پاس بھی اس کے لیے عالم ہوگا کہ بیچارہ صرف ABCD جانتا ہے. اور کوئی ہائی اسکول پاس ہے، وہ کہے مجھے عالم کی تلاش ہے، تو ہائی اسکول پاس والا اس کے لیے عالم نہیں ہوگا. اب PhD اور MA جو ہوگا وہ اس کے لیے عالم ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ جیسی شخصیت ہوتی ہے ویسی تلاش ہوتی ہے، ویسی تمنا ہوتی ہے. میں کہوں گا مجھے عالم کی تلاش ہے تو مجھ سے جو بڑے عالم موجود ہیں یہاں کے اوپر، میں ان کے سامنے زانو ادب طے کروں گا. کوئی واقعی عالم ہے وہ کہ مجھے عالم کی تلاش ہے، جو کسی بڑے مجتہد کو منتخب کرے گا. کوئی مجتہد کہے کہ مجھے عالم کی تلاش ہے تو کسی آیت اللہ العظمیٰ کو منتخب کرے گا. کوئی آیت اللہ العظمیٰ کہ مجھے عالم کی تلاش ہے تو عالم دورہ کو تلاش کرے گا. تو جیسا جیسا منزل بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے انتخاب جو ہے بلندتر ہوتا جاتا ہے. تو اب تصور کیجئے جب علی جیسے بہادر کو کسی بہادر کی تلاش ہے تو عباس کی بہادری کا کیا معیار ہوگا. صلوات اللہ محمد. ایک واقعہ آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے آپ نے ہمارے دوسرے ذاکرین و خطبہ سے سنا ہو، لیکن میں پہلی مرتبہ آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں اس وقت کا کہ جب جناب عباس کا سر کل 9 یا 10 برس کا، 9-10 برس سے زیادہ سن نہیں تھا تاریخ میں. ایک شام کا بہت بڑا پہلوان، ایک بہت زبردست پہلوان مدینے میں آ رہا ہے. اس کے قد و قامت کی کوئی انتہا نہیں تھی، اس کے طاقت کی کوئی انتہا نہیں تھی. اس کا انداز یہ تھا کہ وہ ہاتھوں میں اپنے بڑی بڑی زنجیریں لپیٹے رہتا تھا، بڑی بڑی زنجیریں لپیٹے رہتا تھا. اور وہ یوں چلتا تھا کہ پیچھے زنجیریں کھینچتی چلی آتی تھی، فولادی زنجیریں، بہت بھاری بھاری زنجیریں وہ اس کے پیچھے پیچھے کھینچتی چلی آتی تھی. اگر کہیں کسی دیوار میں کوئی زنجیر اٹک جاتی تھی تو ایک جھٹکا دیتا رہا. پیچھے مڑنے کی کبھی اس نے ضرورت محسوس نہیں کی کہ وہ زنجیر کہاں اٹک گئی ہے، بلکہ ایک جھٹکا دیتا تھا، وہ دیوار ڈھا جاتی تھی اور زنجیر چھوٹ جاتی تھی. چلتے چلتے اگر کسی درخت میں وہ زنجیر لپٹ جاتی تھی، پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا کہ کہاں زنجیر اٹکی ہے، ایک جھٹکا دیتا تھا اور درخت میں اپنے جڑ کے اکھڑ کر زمین پر گر پڑتا تھا. مدینے میں پہنچا کہ علی کہاں ہیں، علی کہاں ہیں. اتفاق سے جناب عباس سے ملاقات ہوگی. سلمان بھائی اپنے ہم صرف بچوں کے ساتھ 9-10 برس کا سنے آپ جا رہے ہیں. اس نے پوچھا، بچہ سمجھ کے ہی بتاؤ کہ علی کہاں ملیں گے، مجھے علی کہاں ملیں گے. کیا کہا کے لیے پوچھ رہے ہو علی کو، کیوں تلاش کر رہے ہو؟ کیا سنا یہ کہ علی کا دعویٰ یہ ہے کہ مجھے کوئی ہرا نہیں سکتا کائنات میں، روئے زمین پر مجھے کوئی نہیں ہرا سکتا، لیکن میں مقابلے کے لیے آیا ہوں اور میں دعویٰ کرتا ہوں کہ میں علی کو شکست دے دوں گا، میں علی کو ہرا دوں گا. اس لیے میں آیا ہوں یہاں پر مدینے میں. بتاؤ علی کہاں ہے.
بتاؤ علی کہاں ہے؟ کیا علی سے بعد میں مقابلہ کر لینا، پہلے مجھ سے تو مقابلہ کر لو. ایک صلوات سے ورنہ اللہ صلی اللہ محمد. پہلے مجھ سے تو مقابلہ کرو. ارے میں اس وقت اتنا بڑا پہلوان، شام کا سب سے بڑا پہلوان میں، ہمیں تم بچے سے مقابلہ کرو. مجھے تو یہ میری تو بات شرمناک ہی کہہ کہ وہ آگے بڑھ گیا. زنجیریں پیچھے کھینچتی ہوئی چلی جا رہی تھیں، درخت میں پھنس جاتی تھی، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتا تھا، ایک جھٹکے میں پورا درد اکھڑ جاتا تھا. دیوار میں پھنس جاتی تھی، پلٹ کر نہیں دیکھتا تھا، ایک جھٹکے میں پوری دیوار نیچے گر آتی تھی. جناب عباس 9-10 برس کا سن ہے، 9-10 برس کا، آگے بڑھے اور اپنے انگوٹھے کو، پیر کے انگوٹھے کو اس کی زنجیر پر رکھ دیا. اپنے پیر کے انگوٹھے کو اس نے اس زنجیر پر رکھ دیا جو کھینچ کے لیے جا رہا تھا. اب جو اس نے کھینچنا چاہا تو اب زنجیر آگے نہیں بڑھ رہی ہے، وہ آگے نہیں، پوری طاقت لگا دی اس نے مگر زنجیر آگے نہیں بڑھی. اس نے کہا لگتا ہے کسی پہاڑ میں زنجیر پھنس گئی ہے. ایک سلوات پہ کسی پہاڑ پہ زنجیر پھنس گئی کہ میں اتنی کوشش کے بعد بھی کہ میں اس کو زنجیر کو کھینچ نہیں پا. پہلی مرتبہ اس نے مڑ کر دیکھا کہ زنجیر پھنسی کہاں ہے. دیکھا ایک ننھا سا بچہ صرف اپنے پیر کا انگوٹھا رکھے ہوئے ہے. ایک سلوات بھیجے بلند آواز، ایک سلوات بلند آواز سبحان محمد چونک گیا. کیا دیکھا تم نے؟ تم علی سے مقابلہ کرنے جا رہے ہو، پہلے مجھ سے تو مقابلہ کرو. کہا ٹھیک ہے میں مقابلہ کرنے کے لیے اب تم سے تیار ہوں. بتاؤ شرائط جنگ کیا ہوں گی؟ جناب عباس نے فرمایا کہ تم ہی طے کرو کہ شرط کیا ہوگی. کیا یہ بتاؤ پہلے تم حملہ کرو گے یا میں حملہ کروں؟ جناب عباس نے فرمایا پہلے تم حملہ کرو. اسے یہ کیوں؟ تم پہلے حملہ کرو، مجھ پر پہلے حملہ کرو. کہ نہیں، ہم کبھی پہلے حملہ نہیں کرتے، اس لیے نہیں کرتے کہ پھر دوسرے کو جواب دینے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے. ایک سلوات ایک سلوات بلند آواز پر محمد ہمارے ایک بار وہ جہنم واصل ہو جاتا ہے، پھر جواب دینے کا اسے موقع ہی نہیں ملتا ہے. لہٰذا پہلے دوسرا حملہ کرتے ہیں پھر ہم جواب دیتے ہیں. کہا چلو طے کر لیتے ہیں. دیکھو یہاں کے جو ہے زیادہ بڑا میدان نہیں ہے، کوئی لمبی لڑائی نہیں ہو سکتی. آپ اپنی دونوں کی طاقت کو آزما لیتے ہیں. میں بیٹھوں تم میرے کاندھوں پر ہاتھ رکھ دینا، اگر میں اٹھ جاؤں تو تم ہار جاؤ، میں جیت گیا. اور تم بیٹھو اور میں تمہارے بازوؤں پر ہاتھ رکھ دوں گا، تو اگر تم اٹھ گئے تو میں ہار گیا. یہ کہہ کر جناب عباس بیٹھ گئے. پوری طاقت اس نے صرف کر دی، پوری قوت اس نے لگا دی مگر عباس کو جنبش بھی نہیں دے سکا، جنبش بھی نہیں دے سکا. اس کے بعد روایت کہتی ہے کہ اس کے بعد وہ بیٹھا، عباس نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے بازوؤں پر رکھے، پوری اس نے طاقت لگا دی مگر ہل بھی نہیں سکا. جناب عباس نے کہا ابھی میں نے پوری طاقت صرف کہاں کی ہے. ایک سلوات پہ اب جو عباس نے زور لگایا وہ پہلوان پورے کا پورا زمین میں دھس گیا تھا اور عباس اس کے اوپر کھڑے ہوئے تھے. ایک سلوات پہ محمد اب میدان صفین ہے، سنتے رہتے ہیں آپ بار بار. لیکن واقعہ میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. ایک واقعہ تو وہ ہے کہ جو مولا نے پورے لشکر پر حملہ کیا تھا. یہ واقعہ وہ ہے کہ شام کا پہلوان جس کا نام عریب تھا،
بہت زبردست پہلوان تھا. وہ میدان جنگ میں آیا اور کہا کون ہے جو میرے مقابلے پر آئے. مولا علی کو دعوت مقابلہ دی. یہ علی تم میرے مقابلے پر آؤ, یہ علی تم میرے مقابلے پر آؤ, کسی چھوٹے موٹے پہلوان کو نہ بھیجنا, تم مقابلے پر آؤ. روایت کہتی ہے کہ جیسے مولا علی نے اپنا گھوڑا بڑھانا چاہا, کسی نے قدموں کے اوپر ہاتھ رکھ دیے, کسی نے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے. اب جو دیکھا تو 11 برس کے بعد 12 برس کے بعد علی کے قدموں پر ہاتھ رکھے ہوئے. بابا آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں, آپ اپنے بات کو جانے دیجئے, میں ہی اس کے لیے کافی ہوں. صلوات محمد. مولا علی خیمے میں لے گئے جناب عباس کو, اپنا لباس جناب عباس کو پہنایا, جناب عباس کے لباس خود پہنا. ادھر کے لباس ادھر صحیح ہوا, ادھر کے لباس ادھر صحیح ہوا. ایک صلوات محمد والے. میدان جنگ میں جاتے ہیں, پھر وہی کہتا ہے کہ تم حملہ کرو گے یا میں حملہ کروں. جناب عباس فرماتے تم حملہ کرو. اس نے کہا نہیں پہلے تم حملہ کرو. جناب عباس کا وہی جملہ کہ اگر میں نے حملہ کر دیا تو پھر دوسرے حملے کی تجھے نوبت نہیں آئے گی, تو حملہ کر. اس نے حملہ کیا. جناب عباس نے سپر کے اوپر کفاروں کا بھرپور وار کیا. وہ پہلوان اپنی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا, گھوڑے پر بیٹھا رہا. لوگوں نے کہا لگتا ہے کہ وار خالی گیا, لگتا ہے کہ ہاتھ خالی گیا, کیونکہ وہ پہلوان اسی طرح سے تلوار کے وار کے بعد بھی وہ پہلوان اسی طرح سے گھوڑے پر بیٹھا ہوا تھا. لوگ سمجھے وار خالی گیا, لیکن ادھر گھوڑا ہلکا سا ہلا, تب پتہ چلا آدھا دھڑ ادھر گرا, آدھا دھڑ ادھر. ایک سلوات اب تفصیل کا موقع نہیں ہے. گفتگو ہو رہی تھی آپس میں, دو علماء میں آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ جناب عباس افضل ہیں کہ جناب سلمان فارسی افضل ہیں. ایک دوسرے کو دلیل دی جا رہی تھی. وہ کہتے تھے جناب عباس افضل ہیں, وہ تو سلمان فارسی وہ تو ایمان کے 10 درجے میں فائز ہیں. ارے وہ تو ان کو تو رسول نے سند دی کہ سلمان منا اہل البیت. دوسرے عالم نے کہا کہ سلمان کو سند ہے منا اہل بیت, کہ اہل بیت میں سے ہیں, اور عباس تو داخل اہل بیت ہے, شامل اہل بیت ہے, کیونکہ فاطمہ زہرا نے اپنا بیٹا کہا ہے. ایک صلوات محمد والے, ایک صلوات بلند آواز پر محمد والے. تفصیل نہیں عرض کر رہا ہے, بات کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. آپس میں گفتگو ہوتی رہی, آپس میں گفتگو, وہ دلیل پیش کر رہے ہیں, دوسرا عالم دوسری دلیل پیش کر رہا ہے. تو جو عالم جناب سلمان فارسی کو بلند کہتا تھا, رات میں اس کو آنکھ جب لگی تو دیکھا شہزادی فاطمہ زہرا آئی ہیں, تشریف لائی ہیں. کہ یہ عالم ایک صلوات پر محمد توجہ رہے جملوں پر, شہزادی کے جملوں پر توجہ رہے. بات میں مکمل کر دی. کہا کہ یہ بیکار کی بحثیں کیا کر رہے ہو, کہ عباس افضل ہیں, یہ سلمان فارسی افضل ہیں, یہ بے معنی بحثیں کبھی نہ کرنا, یہ ابد بحثیں کبھی نہ کرنا. بس ایک میرا جملہ یاد رکھنا کہ عباس اس کو کہتے ہیں, عباس اس کو کہتے ہیں اگر کسی پر ایک نگاہ کرم بھی ڈال دے تو وہ سلمان بن جایا کرتا ہے. ایک صلوات مرتبہ جناب عباس چند جملوں میں آپ کے سامنے پیش کیا, لیکن اس کا اصل معرکہ جو ہے وہ کربلا کے میدان میں ہے, کہ جہاں تلوار کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں بلکہ قوت برداشت کا مظاہرہ کرنا ہے, قوت صبر کا مظاہرہ کرنا ہے. اس میں بتا دیا مولا نے کہ اس میں بھی معراج پر فائد ہے. قوت برداشت و قوت صبر میں تصور کیجئے کہ مولا نے فرما دیا اے عباس جنگ نہیں کرنا ہے, اے عباس تلوار نہیں نکالنا ہے. تو میں نے کسی مجلس میں عرض کیا تھا میرا عقیدہ یہ ہے کہ جب مولا نے کہہ دیا کہ عباس جنگ نہیں کرنا ہے اور تلوار نہیں نکالنا ہے تو تلوار نکالنا کیسا, بلکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ عباس نے نگاہ بھر کے تلوار کو دیکھا بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آقا کی اجازت نہیں ہے, آقا کا حکم نہیں ہے. آخر میں جب سب ختم ہو گئے تو یہ عباس ہاتھ جوڑے ہوئے, اے آقا اب تو مرنے کی اجازت دیجیے,
اے آقا آپ تو جان دینے کی اجازت دیجیے، اے عباس تم میرے لشکر کے علمدار، تم میرے لشکر کی زینت، ارے جب تک تمہارے علم کا فریرہ لہرا رہا ہے بیویوں کو ٹھارے تھے کہ عباس بھی زندہ ہے، عباس بھی زندہ ہے، اجازت نہیں ملی۔ روایت کہتی ہے اب جو جناب عباس واپس آتے ہیں تو ننھی سی سکینہ بھی ساتھ ساتھ ہے اور ایک چھوٹی سی مشک بھی ساتھ ساتھ ہے۔ اے عباس ارے بڑی سفارش لے آئے، اے سکینہ تم سفارش تو کر رہی ہو مگر جب تماچے پڑیں گے تو انہی چچا کو یاد کرو گی۔ ہاں جناب عباس کو پانی لانے کی اجازت ملی، میدان جنگ میں جاتے ہیں، داد شجاعت دیتے، آپ کو معلوم ہے کہ ایک لمحے میں فرات پر قبضہ کر لیا تھا، پلک جھپکتے میں فرات پر قبضہ کیا تھا، اور چار جب فرات سے نکلے ہیں پھر چاروں طرف سے حملے ہوئے۔ یہاں پر والد مرحوم پڑھتے تھے، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا مجھے ہلکا سا یاد ہے جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے جناب عباس مشق لے کر گئے تھے سارے بچے خیمے کے دروازے پر جمع تھے، جناب سکینہ ساتھ ساتھ تھی، جناب سکینہ کے ساتھ جتنے پیاسے بچے سب باہر نکل آئے تھے خیمے کے، اور خیمے کے دروازے پر کھڑے منظر دیکھ رہے تھے کہ چچا آگے بڑھ رہے ہیں، چچا آگے بڑھ رہے ہیں، سامنے سے لشکر صاف ہو رہا ہے۔ اس کے بعد فرماتے تھے کہ دیکھا کہ سارا لشکر صاف ہو گیا ہے۔ عباس نے اپنا گھوڑا فرات میں ڈالا، مشق سکینہ بھری، مشق لے کر واپس پلٹے۔ اس وقت وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بچہ پیاس کی شکایت کرتا ہوگا تو سکینہ کہتی ہوگی ارے اب پیاس کی شکایت کیا کر رہے، دیکھ رہے ہو چچا پانی لا رہے ہیں، میرا چچا پانی لا رہا ہے۔ اداداروں میں پڑھتے تھے یہ کہ فوج نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ اب سکینہ کو عباس تو نظر نہیں آ رہے تھے، عباس نظر نہیں آ رہے تھے، مگر علم پر نگاہ تھی۔ جتنا جتنا علم آگے بڑھتا جاتا تھا سکینہ کا دل بڑھتا جاتا تھا۔ وہ فرماتے تھے عزاداروں غضب ہوا، یہ کہیں علم جھکا، علم جھکا۔ ہوا کیا تھا، ایک بازو کٹ گیا عباس کا، علم جھکا، مگر دوسرے بازو سے علم سنبھال لیا۔ سکینہ کا دل ڈوبنے لگا تھا مگر پھر دل سنبھال گیا کہ چچا آ رہے ہیں۔ اس کے بعد وہ پڑھتے تھے عزاداروں یا عباس کا علم سنبھالو یا سکینہ کا دل سنبھالو۔ اب جو دوسرے ہاتھ پر وار ہوتا ہے تو اب جناب عباس اب اس طرح سے ہے کہ دونوں ہاتھ کٹے ہوئے، دانتوں میں مشک دبی ہوئی، آگے بڑھتے چلے آ رہے عزاداروں۔ یہی وہ وقت تھا کہ سر کے پر گرز پڑتا ہے، جناب عباس سے اور آ کے زمین پر گرتے ہیں، آواز دیتے ہیں آقا غلام کی خبر لیجئے، حسین سرحانے پہنچے۔ عباس نے حسین کے زانو پر دم توڑا۔ عزاداروں بس دو جملے کرنا چاہتا ہوں، عباس پر اتنا بھروسہ تھا اہل حرم کو، اتنا بھروسہ تھا اہل حرم کو، پیاس لگتی تھی تو عباس کو پکارتے تھے، بھوک لگتی تھی عباس کو پکارتے تھے، تیر آتے تھے تو عباس کو پکارتے تھے۔ عباس شہید ہو گئے مگر اہل حرم عباس ہی کو پکارتے تھے۔ جب بھی سکینہ کے تماچے لگتے تھے اے چچا عباس آپ کہاں ہیں، جب بھی چادریں چھنتی تھی بھیا عباس آپ کہاں ہے۔ وہ جملے سنیے، شمر کہتا ہے کہ میں خنجر لے کر حسین کو قتل کرنے کے لیے آگے بڑھا تو حسین کو چپ کے کہہ رہے تھے، حسین کیا آہستہ آہستہ ہونٹ ہل رہے تھے، چپ کے کچھ کہہ رہے تھے۔ یہ ملول کہتا ہے میں سمجھا کہ مجھے بد دعا دے رہے ہیں، مجھے بد دعا دے رہے۔ جب میں قریب کان لے کر گیا تو میں نے سنا پکارے اے عباس کہاں، اے میرے عباس کہاں۔ دیکھو شیو خنجر لے کر آگے بڑھ رہا ہے۔ عزاداروں سے یہی نہیں کہ صرف کربلا میں عباس کو پکارا جا رہا نہیں، ایک چھوٹی سی بچی مدینے میں بھی ہے جو عباس کو آواز دے رہی تھی اے چچا وعدہ کر گئے تھے لینے آؤں گا، فاطمہ صغرا کب سے آپ کا انتظار کر رہی ہے، اے چچا مجھے لینے آ جائیے۔ بس عزاداروں آخری جملے ہیں، روایت کہتی ہے کہ جس پر امام حسین علی اصغر کو دفن کر کے اس کے اوپر آنسو بہا رہے تھے، کسی نے سلام کیا اے حسین میرا سلام قبول کیجئے۔
میرا سلام قبول کیجئے۔ امام فرماتے ہیں ارے یہاں کون ہے جو مجھے سلام کر رہا ہے؟ مجھے یہاں کوئی سلام کے قابل نہیں سمجھتا۔ تم کون ہے جو مجھے سلام کر رہے ہو؟ آنے والے نے کہا میں قاصد صغرا خود صغرا کا خط لے کر آیا ہوں۔ خط لے کر پڑھا، اس میں لکھا ہوا تھا بابا چچا عباس کو بھیج دیجئے، میں بہت دیر سے ان کا انتظار کر رہی ہوں، یہ سننا تھا۔ اس کے بعد قاصد آگے بڑھا اور خیموں کا رخ کیا۔ قاصد سے پوچھا حسین نے کہاں جا رہے؟ کہ مجھ سے بھی ایک بات کہی تھی کہ جب خیموں کے پاس پہنچنا تو میرے ننھے سے بھائی ایک بات پیشانی چور لے۔ حسین نے طرف کر کہا ارے جس کے لیے اس نے کہا اس کی قبر ہی میں تو بیٹھا رہا ہوں۔ مسلمانوں سنیے، حسین نے وہ خط ہاتھ میں لیا، فرات کے کنارے پہنچے، آواز دی اے میرے بھیا عباس، اے میرے بھیا عباس، ارے صغرا کا خط آیا ہے، تم کو بلایا ہے، میرے بھیا جواب دو۔ کیا میں طالبہ صغرا کو کیا جواب دو؟ اس بچی کو میں کیسے سمجھاؤں؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ألا لعنة الله على القوم الظالمين۔ ہلو یا سکینہ، یا سکینہ، یا سکینہ، یا سکینہ، یا سکینہ، سکینہ، یا سکینہ، بھیا ماتم، یا سکینہ، یا سکینہ، یا سکینہ، یا سکینہ، یا عباس، 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 یا سکینہ، یا عباس۔ بند کر دو میں پیر پہ دبی ہوئی یہاں پر خدا والو سلام کربلا والو، سلام کربلا والو، خدا والو 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 سلام کربلا والو۔ اکبر کا جنازہ اکبر کا
का जनाजा पैगंबर का जनाजा अकबर का जनाजा अकबर का इस दरगाह सकीना से था शर्मिंदा अलमदार शर्मिंदा अलमदार इस दरगाह सकीना से था शर्मिंदा शैलाना सके अपने बरादर का जनाजा बरादर का जनाजा 18 बरस के अरे अकबर का जनाजा अकबर का जनाजा ऐ कुल के मददगार मदद करने को आओ मदद करने को आओ ऐ कुल के मददगार मदद करने को आओ मदद करने को आओ शबीर से उठता नहीं अकबर का जनाजा अकबर का जनाजा 18 बरस के अकबर का जनाजा अकबर का जनाजा नैना जरा बानो के कलेजे को संभाल
جنازہ اصغر کا جنازہ 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ سنیں اکبر کا جنازہ پڑ جائے نہ یارا کہیں زینب کی نگاہیں زینب کی نگاہیں پڑ جائے نہ یارا کہیں زینب کی نگاہیں کی نگاہیں دید و پاہ رکھا ہوا سرور کا جنازہ سرور کا جنازہ 18 برس کے علی اکبر کا شام تک لاش کے اکبر کا جنازہ شبیر کو لاشوں پہ اٹھاتے رہے لاشیں اٹھاتے رہے لاشیں شبیر کو لاشوں پہ اٹھاتے رہے لاشیں اٹھاتے رہے لاشیں آیا نہ اٹھانے کوئی سرور کا جنازہ سرور کا جنازہ 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ اکبر کا جنازہ سرور کی صدا آتی ہے چھوٹی سی لہد سے چھوٹی سی لہد سے سرور کی صدا آتی ہے چھوٹی سی لہد سے چھوٹی سی لہد سے لاؤ مجھے دے دو میری دختر کا جنازہ دختر کا جنازہ 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ اکبر کا جنازہ عشرت میں بیان کیسے کروں کیسے اٹھاتا کیسے اٹھاتا عشرت میں بیان کیسے کروں کیسے اٹھاتا کیسے اٹھاتا مقتل کی زمین سے گئے بے سر کا جنازہ بے سر کا جنازہ 18 برس کے علی اکبر کا جنازہ اکبر کا جنازہ خدا والو سلام کربلا والو 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 خدا والو سلام کربلا والو
سلام